بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ عربوں کی مہمان نوازی کے قصے بیان کروں گی کہ کس طرح عرب لوگ مہمانوں کا انتظار کیا کرتے تھے اور مہمانوں کو اپنے یہاں بلانے کے لیے انتظامات کیا کرتے تھے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ عربوں کے یہاں دستور تھا کہ رات کے وقت اونچے اونچے ٹیلوں پر آگ جلا دیا کرتے تھے تاکہ اگر رات کے وقت کوئی مسافر گزرے تو وہ اس آگ کو دیکھ کر مقامی لوگوں کے خیموں تک پہنچ سکے، اور جب کوئی بھولا بھٹکا مسافر رات کے وقت ان کے یہاں پہنچ جاتا تو وہ اس کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہنے دیتے۔ سید محمود بغدادی نے 2 شعر اس سلسلے میں نقل کیے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے: ایک آقا اپنے غلام سے کہتا ہے، اے واقد، اونچے ٹیلے پر آگ جلا دے، رات نہایت سرد ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، ممکن ہے کوئی بھٹکا ہوا راہی تیری آگ کو دیکھ لے، اگر تیری اس جلائی ہوئی آگ نے کسی مہمان کو اپنی طرف کھینچ لیا تو تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ کبھی کبھی یہ لوگ بجائے آگ جلانے کے عود اور دوسری خوشبودار چیزیں بھی جلاتے تھے تاکہ ہوا کے جھونکے وسیع اور عریض صحرا میں دور دور تک مہک پھیلاتے رہیں اور مسافر یہ خوشبو سونگھ کر ان کے پاس پہنچ جائیں، پھر وہ اس کی ضیافت کر کے لطف اندوز ہوں۔ بعض لوگوں نے اس مقصد کے لیے کتے پال رکھے تھے جو رات کے سناٹے میں بھونکتے تھے اور دور دراز تک ان کی پھیلتی ہوئی آوازیں شب کے صحرا نور میزبانوں کے خیموں تک پہنچا دیتی تھی۔ اس طرح وہ ان کی مہمان نوازی کر کے اپنی روح کو سکون بخشتے تھے۔ ایک موقع پر ایک شاعر نے اپنے بیٹے کو اپنے کتے کے بارے میں وصیت کی: میرے بیٹے، میں تجھے کتے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ اس سے اچھا سلوک کرنا۔ اس میں بعض خوبیاں ایسی ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں۔ ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ جب فضا رات کی سیاہ چادر اوڑھ لیتی ہے تو یہ میرے مہمان کو رات کی تاریکی ہی میں میرے پاس کھینچ لاتا ہے، کیونکہ اس وقت آگ جلانے والے سو جایا کرتے تھے۔ عرب لوگ مہمانوں کو اپنی طرف کھینچنے کی خاطر اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ عربوں کی مہمان نوازی کو دیکھ کر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پانی پلانا اور کھانا کھلانا جنت میں لے کر جانے والے کاموں میں سے کام ہے۔ اپنا رکھیے ڈھیر سارا خیال۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔